پوچھا گیا کہ گاؤں کی مسجد میں میری تایا نماز ظہر اور عصر پڑھاتے ہیں، جب وہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو ان کی جائے نماز کا رخ قبلہ سمت سے 45 ڈگری پہ ہوتا ہے۔ جب بھی میں سمجھاؤں تو کہتے ہیں کہ ہر طرف قبلہ ہی قبلہ ہے۔ ان کی عمر 80 سال کے قریب ہے اور ان کی قرات میں کفریہ حد تک غلطیاں ہیں اور نماز کے مسائل سے بھی آگاہی نہیں ہے۔ پچھلے سال گرمیوں میں جب نماز عشاء کا وقت 8:53 پر شروع ہوتا تو وہ 8:30 پر اذان دلوا کر 8:45 پر جماعت کڑی کر دیتے تھے۔ جب میں سمجھاتا تو مجھے ڈانٹ دیتے۔ گاؤں میں کوئی بھی اتنا شرعی علم نہیں رکھتا جو ان باتوں کو سمجھے۔ ان کی برعکس اس سال نماز مغرب، عشاء اور فجر میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے سیفی نسبت مبارکہ کی برکت سے ایم اسلامیات تقریباً کر لیا ہے اور تجوید القرآن میں مہارت حاصل کر لی اور کچھ صرف و نحو بھی سیکھ لی اور نماز کے مسائل بھی کافی حد تک سیکھ لیے، اور میں یہ کام بلا معاوضہ دین کی خدمت سمجھ کر کرتا ہوں۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر میرا سوال یہ ہے کہ کیا مجھے نماز ظہر اور عصر میں ان کی اقتداء کرنی چاہیے یا اپنی نماز اکیلے گھر میں پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ نے ہمیں امامت کی احکام بتائے ہیں نا، آپ فقہ کی کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں گے تو باب الامامتی، امامت کی باب کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو کون ہے جو امامت کے حقدار ہے؟ تو امامت کے حقدار اس بندے کو رکھا گیا ہے جو مسائل نماز پر عالم ہو، جن کی قراءت اچھی ہو اور با تصدیق قول آپ کی، کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی قراءت میں کفریہ کلمات تک کی بھی غلطیاں ہیں، تو پھر ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ وہ 45 ڈگری پر اپنی جانماز کو رکھ کے نماز پڑھاتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ان کا حکم یہ نہیں ہے، وہ تو اس بندے کے لیے حکم ہے جس کو مجہول القبلہ ہو، جس کا قبلہ مجہول ہو، جسے پتہ ہی نہیں ہے، صحرا میں ہے، دشت میں ہے، کوئی بندہ ہے نہیں جس سے پوچھے، قبلہ کا رخ اور سمت ان کو معلوم نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور اس آیے شریف سے بھی کچھ مشائخ نے اور کچھ مفسرین نے یہ استدلال کیا ہوا ہے کہ اس سے مراد بھی قبلہ رخ نہیں ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اگر خاص اس آیے شریف کو لیا جائے تو یہ پھر اس بندے کے لیے ہے جو مجہول القبلہ ہو، جس کو قبلے کا پتہ نہ ہو، تو اس بندے کے لیے ہے۔ فلہذا جو آپ نے بیان کیا ہے اگر یہ سچ ہے اور اس کی تصدیق کی جائے تو پھر آپ کی ظہر اور عصر کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اور جو انہوں نے آپ نے وقت بتایا، وقت سے پہلے انہوں نے اذان دی، تو وہ اذان بھی واجب الاعادہ ہے اور نماز بھی واجب الاعادہ ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جب تک کہ نماز کا وقت داخل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ نماز کی فرضیت بھی نہیں ہے۔ فلہذا نماز تب فرض ہو جاتا ہے جب وقت داخل ہو، اور وقت سے پہلے پڑھی گئی نماز وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اگر اذان بھی وقت سے پہلے دیا جائے تو مختار قول یہ ہے کہ وہ اذان کو بھی دوبارہ پڑھی جائے۔ فلہذا اپنے اس تایا جان کو یا اپنے اس ماموں جان کو آپ کچھ علماء یا کچھ مشائخ ان کی صحبت میں لائیں اور انہیں یہ سمجھائیں اچھی طریقے سے کہ ایسے نمازیں نہیں ہوتی، نماز کے ساتھ مذاق نہیں ہوتا، نماز وہ عبادت ہے کہ جس کو عماد الدین کہا گیا ہے، جو دین کا ستون ہے۔ تو آپ اپنی عصر اور ظہر کی نماز ان کے پیچھے نہ پڑھیں۔ اگر ان کی قرات میں اتنی غلطیاں ہیں اور ان کی فعل اور قول میں اتنی غلطیاں ہیں تو آپ اپنی عصر اور ظہر کی نماز خود اپنی پڑھیں اور اپنے ٹائم سے صحیح شریعتی مطہرہ کے مطابق پڑھا کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔